اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین، حضرت موسیٰ کا ایک بڑھیا کی رہنمائی سے حضرت یوسف کا تابوت نکالنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کے عطا کرنے کا اختیار، احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ امام عبد الرحمن محمد بن علی بن محمد جوزی لکھتے ہیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہوذا کو وصیت کی اور فوت ہو گئے۔ ان کی تدفین میں لوگوں نے نزاع کیا۔ حضرت یوسف کی برکت کے حصول کے لیے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کے محلہ میں حضرت یوسف کو دفن کیا جائے۔ پھر انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ حضرت یوسف کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ ان پر سے پانی گزر کر سب تک پہنچ جائے۔ پھر انہوں نے لکڑی کے ایک صندوق میں حضرت یوسف کو دفن کر دیا۔ پھر حضرت یوسف کا صندوق وہیں رہا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے روانہ ہوئے تو وہ اپنے ساتھ اس صندوق کو لے گئے اور اس صندوق کو کنعان کی سرزمین میں دفن کر دیا۔ حسن بصری نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام جب فوت ہوئے تو ان کی عمر 120 سال تھی۔ حسن بصری نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو ان کی عمر 17 سال تھی اور وہ 80 سال تک اپنے باپ سے غائب رہے، اور حضرت یعقوب سے ملاقات کے بعد 23 سال زندہ رہے اور 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ حضرت موسیٰ کا ایک بڑھیا کی رہنمائی سے حضرت یوسف کا تابوت نکالنا۔ امام عبد الرحمن بن محمد بن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ سعید بن عبد العزیز بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلا کر کہا، اے میرے بھائیوں، میں نے دنیا میں کسی سے بھی اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ نہیں لیا، اور مجھے یہ پسند تھا کہ میں لوگوں کی نیکیاں ظاہر کروں اور ان کی برائیاں چھپاؤں، اور دنیا سے میرا یہی آخرت کے لیے زاد راہ ہے۔ اے میرے بھائیوں، میں نے اپنے باپ دادا جیسے عمل کیے ہیں تو تم مجھے ان کی قبروں کے ساتھ ملا دینا، اور ان سے اس بات کا پکا وعدہ لیا، لیکن انہوں نے اپنے وعدہ کو پورا نہیں کیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مابوس کیا۔ انہوں نے حضرت یوسف کے متعلق معلوم کیا کہ ان کا صندوق کہاں دفن ہے تو صرف ایک بوڑھی عورت کو اس کا پتہ تھا۔ اس کا نام شارحہ بنت شیر بن یعقوب تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ سے کہا، میں ایک شرط پر تم کو اس کا پتہ بتاؤں گی۔ اس نے کہا، ایک شرط تو یہ ہے کہ میں بوڑھی ہوں، میں جوان ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، منظور ہے۔ اس نے کہا، دوسری شرط یہ ہے کہ میں جنت میں آپ کے درجہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے گریز کر رہے تھے کہ آپ پر وحی ہوئی کہ اس شرط کو بھی مان لو، تو آپ نے مان لیا۔ پھر اس بڑھیا نے اس صندوق کی رہنمائی کی تو حضرت موسیٰ نے اس صندوق کو نکال لیا۔ وہ عورت جب 52 سال کی عمر کو پہنچتی تو اس کی جسامت 32 سال کی ہو جاتی۔ اس نے 1600 یا 1400 سال کی عمر پائی، اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اس سے شادی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت عطا کرنے کا اختیار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی کام کے متعلق سوال کیا جاتا، اگر آپ کا ارادہ اسے کرنے کا ہوتا تو فرماتے ہاں،
اور اگر آپ کا ارادہ نہ کرنے کا ہوتا تو آپ خاموش رہتے اور آپ کسی کام کے متعلق نہ فرماتے۔ آپ کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے کچھ سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے تیسری بار سوال کیا تو آپ نے اسے گویا جھڑکنے کے انداز میں فرمایا، اے اعرابی، مانگ کیا چاہتا ہے؟ ہمیں اس پر رشک آیا اور ہم نے گمان کیا کہ اب وہ جنت کا سوال کرے گا۔ اس نے کہا، میں آپ سے ایک سواری کا سوال کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہیں مل جائے گی۔ پھر فرمایا، سوال کرو۔ اس نے کہا، میں اس کے پلان کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ تمہیں مل جائے گا۔ پھر فرمایا، سوال کرو۔ اس نے کہا، میں آپ سے سفر کا خرچ کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ تمہیں مل جائے گا۔ حضرت علی نے کہا، ہمیں اس پر بہت تعجب ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عربی نے جن چیزوں کا سوال کیا وہ اس کو دے دو۔ پھر اس کو وہ چیزیں دے دی گئیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عربی کے سوال میں اور بنی اسرائیل کی بڑیا کے سوال میں کتنا فرق ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پار کرنے کا حکم ہوا تو آپ کے پاس سواری کے لیے جانور لائے گئے۔ وہ جانور سمندر کے کنارے تک پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پھیر دیے اور خود بخود پلٹ آئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے رب، یہ کیا ماجرا ہے؟ حکم ہوا تم یوسف کی قبر کے پاس ہو، اس کی نعش کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ قبر ہموار ہو چکی تھی اور حضرت موسیٰ کو پتا نہیں تھا کہ وہ قبر کہاں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم میں سے کسی کو پتا ہے وہ قبر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، اگر کوئی جاننے والا ہے تو وہ بنی اسرائیل کی ایک بڑیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ قبر کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس بڑیا کو بلوایا۔ جب وہ پہنچ گئی تو حضرت موسیٰ نے کہا، کیا تم کو حضرت یوسف کی قبر کا علم ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ حضرت موسیٰ نے کہا، ہمیں بتاؤ۔ اس نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک تم میرا سوال پورا نہیں کرو گے میں نہیں بتاؤں گی۔ حضرت یوسف نے کہا، بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ اس بڑیا نے کہا، میں یہ سوال کرتی ہوں کہ جنت کے جس درجہ میں تم رہو اسی درجہ میں میں رہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا، صرف جنت کا سوال کرو۔ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ میں تمہارے ساتھ جنت میں تمہارے درجہ میں نہ رہوں۔ حضرت موسیٰ اس کو ٹالتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اس کو وہ درجہ دے دو، اس سے تم کو کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے اس کو جنت کا وہ درجہ دے دیا۔ اس نے قبر بتائی اور وہ حضرت یوسف کی نعش لے کر سمندر کے پار گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔